السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب پیارے پیارے بچوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ جی تو جن نبی کا قصہ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم آپ کو اللہ کے ایک بہت بڑے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ آپ کی قوم میں بت پرستی بے حد پھیل چکی تھی۔ یہ لوگ 5 بڑے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کے نام بھی بتائے ہیں جو کہ یہ ہیں: ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ ان بتوں کو، کیونکہ وہ تو مٹی اور پتھر کے بنائے ہوئے بت تھے، وہ بھلا ان کو کیا دے سکتے تھے؟ تو انہیں کیا کرتے؟ ہار بھی پہناتے تھے، اور لوگ آ کر ان کی منتیں مانگتے تھے ان سے، اور ان کی منتیں سماجتیں کرتے، اور ان کے آگے انہیں خوش کرنے کے لیے چڑھاوے پیش کرتے۔ چڑھاوے کیا ہوتے؟ یعنی کہ جیسے رزق ہوتا ہے، مٹھائیاں، پھل اور پھول وغیرہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھتے، اور یہ سمجھتے کہ یہ بڑا خوش ہو رہے ہیں اور یہ ہماری نعوذ باللہ دعا سن لیں گے، اور ان کی روزانہ مقررہ اوقات میں عبادت بھی کرتے۔ یعنی اپنی طرف سے اوقات فکس کیے ہوئے تھے، انہوں نے ٹائم فکسڈ کیے ہوئے تھے کہ اس وقت ہم ان کی عبادت کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بے حد خوبصورت، لمبے قد اور بڑے روب والے تھے۔ آپ کے چہرے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا صاف نظر آتا تھا۔ آپ روزانہ مندر کو جانے والی گلی کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور بڑے پیار سے مسکراتے ہوئے مندر جانے والوں کو روک کر سمجھاتے کہ ان بتوں کی عبادت نہ کرو، بلکہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آپ کی قوم ان باتوں کا بڑی سختی سے انکار کرتی اور یہ جواب دیتی کہ ہماری نظر میں تم ہمارے خداؤں کو نہ مان کر ایک مجرم ہو، اس لیے ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ آپ بڑی نرمی سے سمجھاتے: اے میرے بھائی، میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں آخرت میں نجات ملے، اور یہ نجات صرف اللہ کی عبادت کر کے ملے گی جو اکیلا ہے اور کوئی اس کا شریک اور ساتھی نہیں۔ اور اگر تم ان بتوں کی عبادت نہ چھوڑو گے تو تمہیں نجات نہیں ملے گی، یعنی کہ تم بخشے نہیں جاؤ گے، یعنی کہ تمہیں سزا ملے گی۔ پھر یہ بت تو نرے پتھر کے ہیں، یعنی یہ صرف پتھر سے بنائے گئے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، یعنی کہ تم ان کی عبادت کرتے رہو، نہ تمہیں فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا، کچھ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہ تو سنتے دیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ باتیں سن کر قوم کا ایک بوڑھا آدمی جو کہ کافی ایجڈ تھے، تو وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا: آپ سے یہ بات کس نے کہی ہے کہ یہ صرف بت ہیں؟ ہمارا یقین ہے کہ ان میں روح ہے اور ان کے اندر رہتی ہے۔ جب ہم ان بتوں کو پوچھتے ہیں تو ہمارا دل کہتا ہے کہ ان بتوں کی روح ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ معاف کرے۔ اپنی طرف جواب دیتی کہ ہماری نظر میں تم ہمارے خداؤں کو نہ مان کر ایک مجرم ہو، اس لیے ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ آپ بڑی نرمی سے سمجھاتے: اے میرے بھائی، میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں آخرت میں نجات ملے، اور یہ نجات صرف اللہ کی عبادت کر کے ملے گی جو اکیلا ہے اور کوئی اس کا شریک اور ساتھی، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، یعنی کہ تم ان کی عبادت کرتے رہو، نہ تمہیں فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا، کچھ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہ تو سنتے دیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ باتیں سن کر قوم کا ایک بوڑھا آدمی جو کہ کافی ایجڈ تھے، تو وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا: آپ سے یہ بات کس نے کہی ہے کہ یہ صرف بت ہیں؟ ہمارا یقین ہے کہ ان میں روح ہے اور ان کے اندر رہتی ہے۔ جب ہم ان بتوں کو پوچھتے ہیں تو ہمارا دل کہتا ہے کہ ان بتوں کی روح ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ معاف کرے۔ اپنی طرف سے گھڑتے تھے یہ باتیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اس بوڑھے کی بات جب سنی، حضرت نوح علیہ السلام نے، کیا اس نے بتوں میں روح موجود ہونے پر کوئی دلیل پیش کی؟ بالکل، بھلا کوئی انسان بھی پیغمبر ہوتا ہے؟ اتنے میں ایک اور آدمی آپ کی بات کو جھٹلاتے ہوئے کہنے لگا: اچھا یہ بتائیں، اگر آپ سچے ہیں تو پھر لوگوں نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی؟ ذرا دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں؟ چند کمزور، غریب اور موٹی عقل کے لوگ جنہوں نے سوچے سمجھے بغیر آپ کی بات مان لی اور آپ کے دین میں داخل ہو گئے۔
غرض اس سوال جواب کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے اور کسی نے بھی آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ فرشتے نہیں ہوتے ہیں، وہ انسان ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دینے والا کام فرشتوں سے ہی کروانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں پیغمبر کیوں بھیجتے؟ اور پیغمبر ہونے کی کیا دلیل ہوتی ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی طرح یہ لوگ بت پرستی کی گمراہی چھوڑ کر ہدایت پر آ جائیں۔ آپ انہیں ترغیب دیتے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرو، اس بت پرستی کی معافی مانگو، یقیناً وہ تمہیں معاف فرما دے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور تم لوگوں سے خوش ہو کر تم پر بارشیں برسائے گا، تمہاری بیٹوں سے مدد کرے گا اور تمہیں بے شمار مال دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کے بینیفٹس ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں تو امتحان بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ضروری تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو اللہ کی قدرت اور طاقت سمجھاتے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے کائنات میں غور کرنے کی دعوت دی تاکہ کائنات کے زبردست مناظر دیکھنے سے انہیں اللہ کی قدرت اور عظمت کا اندازہ ہو جائے۔ لوگوں کو اللہ کی عظمت بتاتے تھے کہ اللہ، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کے بینیفٹس ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں تو امتحان بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ضروری تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو اللہ کی قدرت اور طاقت سمجھاتے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے کائنات میں غور کرنے کی دعوت دی تاکہ کائنات کے زبردست مناظر دیکھنے سے انہیں اللہ کی قدرت اور عظمت کا اندازہ ہو جائے۔ لوگوں کو اللہ کی عظمت بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی صبح یا شام اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آپ کلاؤڈز کو دیکھیں، آپ اسٹارز کو دیکھیں، سن کو دیکھیں، مون کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ باتیں اس بات پر دلیل ہیں، یہ وٹنس ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ